اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ سامعین مکرم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج آپ احباب کے سامنے ایک مرتبہ پھر پارہ نمبر 3 کے اہم مضامین اور تفسیری خلاصہ لے کر حاضر ہوا ہوں۔ تو شروع کرتے ہیں۔ اللہ پاک نے قرآن پاک کے پارہ نمبر 3 میں سب سے پہلے یہ حقیقت بیان فرمائی کہ اللہ تعالیٰ کے تمام نبی اور رسول علیہ السلام معزز اور مکرم ہیں، لیکن ان کے درمیان ہر درجہ بندی بے شک موجود ہے۔ اس کے بعد آیت نمبر 254 ہے، فرمایا کہ قیامت کے دن نیکیوں کا لین دین، دوستی اور سفارش نہیں چلے گی، اور آخر میں بیان فرمایا کہ کفار ہی حقیقت میں ظالم لوگ ہیں۔ اور قرآن کریم کی عظیم آیت جو پارہ نمبر 3 کے اندر ہے، آیت الکرسی کے نام سے معروف ہے، اور یہ آیت قرآن کی سردار ہے۔ یہ کہا جاتا ہے کہ یہ آیت جو ہے قرآن کی سردار ہے، کیونکہ اس میں اللہ تعالیٰ کی توحید، شان جلالت اور وسعت قدرت کا بیان ہے، اور یہ بھی بیان ہے کہ اس کی بارگاہ میں صرف اس کے اذن ہی سے سفارش کی جائے گی۔ اس کے بعد آیت نمبر 258 میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے نمروز کے ساتھ مناظرے کا ذکر ہے کہ جس کے نتیجے میں وہ لاجواب ہوا، یعنی جب ابراہیم علیہ السلام نے یہ کہا کہ اللہ سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، تجھے اگر خدائی کا دعویٰ ہے تو اسے مغرب سے نکال لے۔ اس کے بعد آیت نمبر 259 میں اس امر کا بیان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک روایت کے مطابق حضرت عزیر علیہ السلام کو حیات بعد الموت کی حقیقت بتانے کے لیے ان پر 100 سال موت طاری کرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیا، اور اتنا عرصہ گزرنے کے باوجود ان کے کھانے پینے کا سامان اسی طرح تر و تازہ رہا، گلا سڑا نہیں، جبکہ ان کا گدھا جو ہے نا وہ گل سڑ چکا تھا۔ اور اللہ تعالیٰ نے اسے بھی زندہ کر کے یہ بتایا کہ اسی طرح قیامت کے دن میں مردوں کو زندہ کروں گا، اسی طرح قیامت کے دن مردوں کو زندہ کیا جائے گا۔ اور اس کے بعد آیت نمبر 259 میں ابراہیم علیہ السلام کے اطمینان قلب کے لیے اللہ تعالیٰ نے حیات بعد الموت کو بصورت معجزہ دکھایا کہ 4 پرندوں کو ذبح کر کے ان کے گوشت کے ٹکڑے چاروں پہاڑوں پر پھیلا دیے جائیں۔ پھر جب انہوں نے ان پرندوں کو ان کے معروف ناموں سے بلایا تو وہ ایک لمحے میں ان کے منتشر اجزاء یکجا ہو گئے، اور ان میں جان بڑھ گئی اور وہ دوڑے چلے آئے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو معجزہ بھی دکھایا۔ اس کے بعد آیت نمبر 261 میں ارشاد فرمایا کہ احسان جتلانے اور ریاکاری کرنے سے صدقے کا اثر جو ہے نا وہ اجر جو ہے وہ ضائع ہو جاتا ہے، اور کوشش کرنی چاہیے کہ اللہ کی راہ میں عمدہ مال جو ہے نا صدقہ کرنا چاہیے۔ اس کے بعد آیت نمبر 273 میں فرمایا کہ صدقات کے حقدار وہ لوگ ہیں جو اللہ کے دین کے کام کسی بھی مشغولیت کے بغیر کرتے ہیں، اور انہیں کسی قسم کی لالچ نہیں ہوتی ہیں، اور وہ اتنے خوددار ہوتے ہیں کہ وہ کسی سے دست سوال دراز نہیں کرتے ہیں۔ اس کے بعد آیت نمبر 274 میں جو ہے نا سود کی مثالیں بیان کی گئی، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بیان فرمایا کہ سود کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں سے اعلان جنگ فرمایا جو سود لیتے ہیں کہ تنگ دست کو جو ہے نا مقروض کو مہلت دو، یا پھر اس کا قرضہ جو ہے نا معاف کر دو، یہ ان لوگوں سے بیان فرمایا۔ اس کے بعد قرآن کریم کی چند جامع آیات میں سے 285 نمبر ایک آیت ہے، اس میں بیان فرمایا کہ اس میں جو ہے نا اسلام کی عقائد، عبادات، اخلاقیات کا جو ہے نا بیان فرمایا گیا۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس کے گھر میں لگاتار 3 دن تک سورہ بقرہ کی آخری آیات پڑھی جائیں، شیطان اس کے گھر کے قریب نہیں آتا۔ اس کے بعد فرمایا کہ سورہ بقرہ کی آخری آیات خود بھی سیکھو اور اپنی خواتین کو بھی سکھاؤ، کیونکہ قرآن کریم کے علاوہ یہ بہترین حمد و ثنا اور بہترین دعا ہے۔ یہ تھی قرآن کریم کی دوسری سورہ بقرہ، اس کا تفصیلی بیان تھا۔ اس کے بعد قرآن کریم کی آیت جو ہے نا سورہ نمبر 3 سورہ آل عمران شروع ہوتی ہے۔ اس کے شروع میں ہی اللہ پاک نے بیان فرمایا کہ قرآن کریم کی آیات کی 2 قسمیں ہیں، ایک محکم ایک متشابہ۔ محکم وہ ہیں جن میں تمام جو ہے نا شرعی احکام بیان کیے گئے ہیں، اور متشابہ ایسی آیات ہیں جن پر ایمان لانا ہر مومن کے لیے جو ہے نا فرض قطعی ہے،
ٹھیک ہے نا، اور ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ان کے بحث و مباحثے میں نہیں پڑھنا چاہیے۔ اس کے بعد آیت نمبر 14 میں بتایا کہ انسان کی آزمائش کے لیے دنیا کی نعمتوں کو پرکشش بنا دیا گیا ہے، لیکن یہ سب دنیا کی زندگی کا سامان ہے، دھوکے کا سامان ہے، عمدہ ٹھکانہ تو صرف اللہ تعالیٰ کے پاس ہی ہے۔ اس کے بعد اگلی آیات میں خالص اہل ایمان کی صفات بھی بیان فرمائی کہ وہ صابر، صادق، اطاعت شعار، اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے والے اور ہر وقت استغفار کرنے والے بھی ہوتے ہیں۔ اور یہ بھی ارشاد فرمایا کہ اللہ کے نزدیک صرف جو ہے نا پسندیدہ دین صرف اسلام ہی ہے، اور ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ اسلام کے تمام احکام کو بجا لانے چاہیے۔ اس کے بعد آیت نمبر 26 اور 27 میں اللہ تعالیٰ کی جلالت شان کو ان الفاظ میں بیان کیا گیا کہ وہ ملک و اقتدار کا مالک حقیقی ہے، وہ جسے چاہتا ہے انعام یا امتحان کے طور پر اقتدار سے نوازتا ہے، اور جس سے چاہتا ہے اقتدار کو سلب فرما لیتا ہے، اور عزت و ذلت اور رزق اس کے اختیار میں ہی ہے، اور نظام کائنات اور حیات و موت کا مالک بھی اللہ تعالیٰ ہی ہے۔ اس کے بعد سب سے اہم آیت قرآن کریم کی جو ہے نا سورہ آل عمران کی آیت نمبر 31 میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری پیروی کرو، اور اللہ تمہیں خود محبوب بنا لے گا اور تمہارے گناہوں کو بخش دے گا۔ اور پھر اس آیت میں واضح طور پر یہ بیان کیا گیا کہ اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کا صرف جو ذریعہ ہے وہ اتباع رسول ہی ہے۔ اس کے بعد بہت بڑا واقعہ ہے، آیت نمبر 35 کے اندر حضرت مریم علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا گیا۔ اس کے بعد آیت نمبر 84 میں عالم ارواح کے اس میثاق کا ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء کرام سے نبی آخر الزمان پر ایمان لانے اور ان کی مدد کرنے کا پکا عہد لیا، اور اپنی ذات کو اسی بات پر گواہ بنایا، ٹھیک ہے، اور گواہ بھی اس لیے بنایا کہ تمام انبیاء کرام حضور علیہ السلام کی آمد کی بشارت دیتے رہے۔ اور اس کے بعد آیت نمبر 86 اور 88 تک میں اللہ تعالیٰ نے ایمان لانے کے بعد کفر کرنے والوں کی سزا، ان پر عذاب اور عذاب میں تخفیف نہ ہونے اور کسی قسم کی مہلت نہ دیے جانے کا بیان فرمایا۔ اس کے بعد جو ہے نا بعد کی آیت میں جہاں توبہ کرنے والوں کی بخشش کا بھی بیان فرمایا، اور فرمایا کہ وہی کفر بٹے رہنے والے اور حالت کفر میں مرنے والوں کی گمراہی کے ساتھ ان کی توبہ قبول نہ کیے جانے کا بھی بیان فرمایا۔ اور یہ بھی بیان فرمایا کہ اگر وہ پہاڑ کے برابر بھی سونا جو ہے نا فدیہ کے طور پر لے گئے تب بھی ان کی توبہ کو قبول نہیں کیا جائے گا۔ جو لوگ اللہ کی راہ سے اور حضور علیہ السلام کی بیان کردہ تعلیمات زندگی سے منہ پھیرے ہوئے ہیں، انحراف کیے گئے ہیں، ان کے بارے میں بیان فرمایا کہ اگر وہ پہاڑ جتنا سونا بھی فدیہ میں لے آئیں تو ان کی توبہ کو قبول نہیں کیا جائے گا۔ تو یہ تھے کچھ اہم مضامین جو چھوٹی چھوٹی چیزیں جو آپ کے سامنے بیان کی پارہ نمبر 3 کے اندر اللہ پاک نے بیان فرمائی ہے۔ دعا گو رب تعالیٰ مجھے جو ہے نا اور ہم سب کو مل کر اس پر عمل پیرا ہونے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ من کرس